السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمغے ہی تمغے، اعزازات ہی اعزازات، صدر آصف زرداری صاحب کی جانب سے مختلف صحافیوں کو، دیگر شخصیات کو تمغے دیے گئے ہیں، اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ بہت ساری اس میں شخصیات شامل ہیں، صحافیوں کے اوپر بھی میں آتا ہوں، لیکن یہ سامنے جو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ عمر فاروق ظہور صاحب کی تصویر ہے۔ ان کو چند ماہ پہلے بھی تمغہ دیا گیا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں مرکزی کردار ہیں۔ ماضی میں ان کے اوپر بڑا سنگین نوعیت کا مقدمہ ناروے میں بنا تھا، ایک بینک فراڈ کا ان کے اوپر مقدمہ تھا، یہ وانٹڈ تھے۔ جب ان کو تمغہ دیا گیا تو اس قسم کی ہیڈ لائنز بھی وہاں پہ لگیں کہ جناب ایک وانٹڈ شخص کو تمغہ دیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو مرکزی کردار ہے ان کا توشہ خانہ کے کیس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے وہ توشہ خانہ کی گھڑی خریدی تھی، پھر سلیم صافی صاحب نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، اور آج ویسے سلیم صافی صاحب کو بھی تمغہ دیا گیا ہے۔ اس طرف بھی میں آتا ہوں، صحافیوں کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس حوالے سے ماجد نظامی صاحب نے بتایا، بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک کوسچن کیا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے عمر فاروق ظہور صاحب، ان کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے مرکزی کردار ہیں یہ، اور صرف 5 مہینے پہلے ان کو ایک تمغہ دیا گیا تھا اور اب پھر دوبارہ ان کو حلال امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ آگے انہوں نے ایک کوسچن کیا ہے، کیا ابھی بھی حرص اور ہوس میں کوئی کمی نہیں آئی کہ پاکستان کے سول اعزازات ہیں ان کو اتنا بے توقیر کیا جا رہا ہے؟ میں ماجد نظامی صاحب سے ایگری نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات کو جو تمغے دیے جا رہے ہیں اور جس طرح آج تمغے بانٹے گئے ہیں، اس سے تو اعزازات کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، کمی تو نہیں آئی۔ دیکھ لینا اتنے صحافیوں کو دیے گئے، دیگر امپورٹنٹ شخصیات کو دیے گئے، اور میرے خیال میں تاریخ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہوگا، اف آئی ایم رانگ آپ پلیز ضرور کامنٹ کر کے مجھے درست کیجئے گا، کہ جہاں پہ کابینہ کے اتنے لوگوں کو تمغے دیے گئے ہیں۔ صدر آصف زرداری صاحب نے اپنے صاحبزادے جو ہے بلاول صاحب کو بھی تمغہ دے دیا، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تمغہ مل گیا، دیگر جو وزراء ہیں ان کو بھی تمغے مل گئے، ہر کسی کو تمغے ملے۔ پر اینی وے جو صورتحال تھی، جس طرح آج تمغے ملنے شروع ہوئے، تو اس کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کے ایوان صدر میں بیل بجاؤں اور کہوں کہ جناب اگر اندر گنجائش نہیں ہے تو مجھے میرا تمغہ پارسل ہی کر دیں، میرے لیے اور ارشاد بھٹی کے لیے پیک کر دیں، میں لے جاتا ہوں یہاں سے تمغہ۔ لیکن ماشاءاللہ دیگر بڑے امپورٹنٹ صحافیوں کو تمغے وہاں پہ ملے، منصور علی خان صاحب کو بھی تمغہ ملا، یا منیب فاروق صاحب کو تمغہ ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلیم صافی صاحب کو تمغہ ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عامر الیاس رانا صاحب کو تمغہ ملا ہے، انیکا نثار صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو تمغہ ملا ہے، جاوید چودھری صاحب کو تمغہ ملا ہے۔ تو جو بھی صحافت میں اچھا کردار ادا کرے گا، اپنا رول پلے کرے گا، تو میرے خیال میں ایک یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپریسیشن ہوتی ہے یہ تمغہ دینا، تو اس میں تو کوئی آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جس طرح گورنمنٹ کے وزراء کو تمغے دیے گئے، ان کی کوئی ماضی میں اس طرح نظیر نہیں ملتی کہ جناب اسحاق ڈار کو ملا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ملا، عطا تارڑ صاحب کو ملا، خواجہ آصف صاحب کو ملا، محسن نقوی صاحب کو ملا، بلاول صاحب کو ملا، زرداری صاحب نے اپنے بیٹے بلاول صاحب کو دے دیا۔ مطلب آپس میں ہی جو ہے نا وہ تمغے کافی زیادہ حکومت کے مابین بانٹے گئے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ صبح میری سینئر صحافی اطہر کاظمی صاحب سے بات ہوئی تھی، اطہر کاظمی نے مجھے یہ کہا اور میں نے آگے سے اطہر کاظمی صاحب کو یہ کہا، اور پھر میں نے سوچا کہ اطہر کاظمی صاحب سے میں بڑا متاثر ہوں، لہٰذا میں اطہر کاظمی صاحب کو ایک تمغہ دیتا ہوں۔ تو یہ وہی ہے کہ اگر میں اپنی ذات کے اندر ہی ساری ایسے باتیں کر کے اپنے آپ کو ایک تمغہ دے دوں، تو بلاول صاحب کو بھی دے دیا، کچھ عرصہ پہلے وہ کوئی بھٹو صاحب کو کچھ دیا گیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی وہ جو سسٹر ان لا ہیں ان کو اور اپنی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو وہ دیا تھا تمغہ، اور اب ہو سکتا ہے کہ اگلا جو موقع کوئی آئے گا اس کے اوپر باقی جو لوگ ان کی فیملی کے رہ گئے ہیں ان کو بھی تمغے مل جائیں گے۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کابینہ کے بھی بہت سارے لوگوں کو ملے، محسن نقوی صاحب کو بھی ملا، اس کے اوپر اگین ماجد نظامی صاحب نے کوسچن کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 1 سال میں پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں 45% اضافہ ہوا ہے، اور اس دفعہ وہ زائرین بھی نہیں جا سکتے بائی روڈ ایران، لیکن امن و امان برقرار رکھنے پہ محسن نقوی صاحب کو بھی تمغہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اس میں امپورٹنٹ جو ہے شخصیات بھی ہیں، آحد چیمہ صاحب کو بھی دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جی توقیر شاہ صاحب کو بھی تمغہ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ماجد نظامی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں آج ماجد نظامی صاحب کے ٹویٹ بار بار میری آنکھوں کے سامنے کیوں آئے، اور جب میں نے ٹائم لائن وہاں پہ کھولی، آلدو کہ میں ایگری نہیں کرتا، میں تو سمجھتا ہوں بڑا بہترین کام ہوا ہے جس طرح آج تمغے بانٹیں گے، اس کے اوپر میں آتا ہوں آگے جا کے۔ اچھا، ماجد نظامی صاحب نے لکھا ہوا ہے جی کہ سابق بیوروکریٹس، وفاقی وزراء احد چیمہ اور توقیر شاہ بھی پاک بھارت جنگ میں اپنی نامعلوم خدمات پر ہلال امتیاز لے اڑے ہیں۔
नौजवान ब्यूरोक्रेट्स के लिए रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान के बजाय अहम अफराद की खिदमत आपको पुरकशिश पोस्टिंग के कहीं आगे काबीना और तमगों तक पहुंचा सकती है। तो पाकिस्तान के बारे में ना सोचें, जो अहम शख्सियात हैं उनकी खिदमत करें, तमगे भी मिलेंगे, आपको काबीना में जगह भी मिलेगी, आपको पोस्टिंग्स भी अच्छी मिलेंगी। अच्छा, अब ये जो तमगे दिए गए, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मार्का हक की जो शानदार कामयाबी है, जो हमने भारत को शिकस्त दी, उसमें तो कोई दो राय नहीं। उसमें फील्ड मार्शल साहब को भी तमगा मिला, एयरफोर्स के अफसरान भी थे, आर्मी के अफसरान भी थे, उनको तमगे दिए गए। तो क्या बेहतर ना होता कि ये जो तमगे हैं ये उन्हीं शख्सियात तक महदूद रखे जाते हैं जिन्होंने कोई कार्रवाई की है, जिन हमारे शेरदिल जवानों ने हमारे एयरफोर्स के जहाज उड़ाए, वहां पे भारत को नाकों चने चबवाए, यहां से जो हमारी अस्करी क्यादत ने प्लानिंग की, यहां से जो हमारी फौज ने उनके ऊपर आगे से अटैक किया, जिस तरीके से हमने जंग लड़ी, अब पूरी दुनिया मानती है ना। हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन जैसे हमने उनके राफेल गिराए, ये वंस इन जो है वो डेकेड्स इस किस्म की चीज होती है। कोई राफेल गिराना कोई छोटी बात नहीं है जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो मेरे ख्याल में आज तो सिर्फ इन लोगों को तमगे मिलने चाहिए थे ताकि हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते। इस मौके के ऊपर हर अपने काबीना के बंदे को तमगा दे देना क्या बुनियादी तौर पे सारे मामले को एक तरह से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश नहीं है? भाई जो डिजर्व करते हैं, जो आपकी अफवाज के लोग हैं, जो आपकी एयरफोर्स के लोग हैं, या कोई और बंदा है, आप उनको तमगे दें। आपने हर वजीर को तमगा, इस वजीर को भी तमगा, उस वजीर को भी तमगा, हर बंदे को तमगा। मतलब हालत ये है कि लगा ये कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिए गए कि जो पहले 100 बंदा अंदर घुस गया ऐवान सदर में, उसको तमगा मिल जाएगा। तो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं जाके घंटी बजाऊं और कहूं भाई मेरा पार्सल कर दें, अगर अंदर जगह नहीं रही, तमगे आपने इतने ज्यादा बांट दिए हैं, हमें पार्सल कर दें, डिलीवरी कर दें। अगले साल तो लगता है कि ऐवान सदर से अगर ये लोग रहे तो इन्होंने डिलीवरी सर्विस करनी है तमगों की, कि जनाब अपना ऑर्डर लिखवाएं और तमगा ले लें ऐवान सदर से। और भाई ये तमगे होते हैं हमारे गाजियों के लिए, हमारे शोधा के लिए, इंपॉर्टेंट लोगों के लिए जिनकी कोई खिदमात होती है। इस तरह अगर आप हर किसी को बांटना शुरू हो जाएंगे तो फिर इन तमगों की अहमियत में क्या इजाफा होगा? ये तो एक प्राइड होता है जिसको आप बड़े फखर से अपने सीने के ऊपर लगाते हैं कि जनाब मैंने अपने मुल्क के लिए ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इस फील्ड के अंदर मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फौजी हूं, मैं एयरफोर्स में हूं, मैं नेवी में हूं। तो ये तो उन लोगों के नामों के साथ वाबस्ता होते थे तमगे। अब जनाब हर किसी को तमगा, उमर फारूक जहूर को तमगा, बिलावल को तमगा, जो वजीर सामने आया भाई तू भी बैठा है, आ जा यार तेनों भी तमगा दे, हर किसी को तमगा, कि जो अंदर घुस गया उसको तमगा मिल गया। एनीवे जनाब, मेरे ख्याल में हुकूमत ने तहिया किया हुआ है, जब से ये लोग इक्तदार में आए हैं इन्होंने हर चीज में वजन पैदा करना है। जैसे इन्होंने आइन में वजन पैदा किया, जैसे इन्होंने जमहूरियत में वजन पैदा किया, जैसे इन्होंने आईनी इकदार में वजन पैदा किया, हर चीज को वजनी किया। और ये जो तमगे हैं ये भी शायद थोड़े से हल्के हो गए थे, इनको भी ये इनमें वजन पैदा करने के लिए जो है इस तरह इन्होंने ये तमगे दिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले जिस तरीके से इन्होंने तमगे बांटे थे, अनवर मजीद साहब, जी हाँ जी, वो JIT वाले, वही JIT फेक अकाउंट्स वाली जिसमें जरदारी साहब का नाम था, वही जरदारी साहब सदर हैं और वही अनवर मजीद जनाब उसको वो तमगा दे रहे हैं। तो आज भी वही JIT वाले सदर जरदारी साहब वहां पे मौजूद हैं, वो उमर जहूर फारूक साहब को तमगा दे रहे हैं, वो बिलावल साहब को तमगा दे रहे हैं, वो दीगर शख्सियात को तमगे दे रहे हैं। तो इससे यकीनन तमगों के वजन में इजाफा हुआ है। पर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि बेहतर यह होता कि जो लोग डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मार्का हक में कोई किरदार अदा किया, उनको सिर्फ तमगे दिए जाते, ताकि ये बहस तो ना चलती, सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस किस्म की बातें तो ना कर रहे होते। अब मियां साहब को पता नहीं तमगा क्यों नहीं मिला, शायद वो रश अंदर ज्यादा पड़ गया था, मियां साहब अंदर पहुंच नहीं सके, क्योंकि जंग की सारी प्लानिंग तो हमें बताया गया था कि मियां साहब ने की है। तो मियां साहब का तमगा क्यों नहीं दिया गया, मुझे समझ नहीं आई। जरदारी साहब यहाँ पे डंडी मार गए हैं। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं, ये अखबारात में इश्तिहारात हैं। आज मैंने सुबह जब अखबारात खोले तो उनमें हुकूमत पाकिस्तान के इश्तिहारात छपे हुए थे और इन इश्तिहारात में जो है मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र है। ऑब्वियसली ये जश्न आज़ादी के हवाले से हैं, मार्का हक के हवाले से हैं, मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है, जरदारी साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है। अगर इन इश्तिहारात में किसी की तस्वीर नहीं है तो कायद आजम की तस्वीर नहीं है, अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं है। इसी तरह मैं दीगर इश्तिहारात भी देख रहा था कि आज अगर किसी कोई बैंक का इश्तिहार है, किसी और कंपनी का इश्तिहार है, कहीं पे भी हमें ना अल्लामा इकबाल की तस्वीर नजर आई, ना कायद आजम की तस्वीर नजर आई। अब आई डोंट नो ये ऑन पर्पज है या कोई मिस्टेक है। आज के दिन 14 अगस्त अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो किसकी वजह से सेलिब्रेट कर रहे हैं?
اگر آج اگر حکومتی اشتہارات میں اگر قائد اعظم کی تصویر نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی تصویر ہونی چاہیے؟ لیکن انفارچونیٹلی ان اخبارات میں چھپنے والے اشتہارات میں تو ہمیں قائد اعظم کی تصویر نظر نہیں آئی۔ اچھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اختیار ولی صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں نوشہرہ میں انہوں نے ایک بھرپور ریلی نکالی۔ نون لیگ کے کارکن اس میں شامل تھے، نون لیگ کے جھنڈے تھے، پاکستان کے جھنڈے تھے، آگے جا کے انہوں نے کارکنوں سے خطاب وغیرہ بھی کیا اور بڑی بھرپور قسم کی ریلی نکالی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کسی پولیس نے ان کو روکا، نہ کسی پولیس والے نے نون لیگ کا جھنڈا چھینا، نہ کسی کے خلاف کوئی پرچہ ہوا، نہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی۔ یہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ کی ریلی نکلی ہے۔ لاہور میں جب پی ٹی آئی والے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے یار، یہ ہم سب کا ڈے تھا، یہ کسی ایک کا ڈے تو نہیں تھا۔ نون لیگ بھی سیلیبریٹ کرے، پیپلز پارٹی بھی سیلیبریٹ کرے، پی ٹی آئی والے بھی سیلیبریٹ کرے، اور اختیار ولی صاحب نے بڑی زبردست ریلی وہاں پہ نکالی۔ نون لیگ کے جھنڈے دیکھے، ہم نے شیر شیر کے نعرے سنے، اور اختیار ولی صاحب نے مارکا حق کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات کی۔ تو یہ تو ہم سب کی سیلیبریشنز ہیں، چاہے ہم نوشہرہ میں کریں یا ہم نوشہرہ ورکا میں کریں یا لاہور میں کریں یا ہم لنڈی کوتل میں کریں یا ہم لاڑکانہ میں کریں یا ہم لورا لائی میں کریں، جہاں پہ بھی کریں، یہ تو ہم سب کی مشترکہ خوشیاں ہیں نا، سب کی ایک طرح سے مشترکہ سیلیبریشن ہے۔ اس کے اوپر تو کسی کے اوپر قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا جی عمران خان کی تصویر والی ٹی شرٹس کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ اختیار ولی صاحب کو کسی نے نہیں پکڑا اور انہوں نے وہاں پہ بھرپور اپنی جو پولیٹیکل جو رائٹس ہیں اور ان کے جو آئینی رائٹس ہیں ان کو بھرپور طریقے سے اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کیا، انجوائے کیا اور ایکسرسائز کیا۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے شیئر کر دیں جناب کہ مجھے کوئی تمغہ نہیں ملا، صرف جن کی کارکردگی بہتر تھی ان کو تمغے دیے گئے ہیں۔ یہ جو تاثر ہے کہ جو بندہ بھی ایوان صدر کے پاس سے گزر رہا تھا زرداری صاحب نے اس کو بلا کے تمغہ دے دیا، ایسی بات نہیں ہے، خدا نخواستہ یہ سنجیدہ لوگوں کو تمغے دیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو تمغہ دیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے عمر ظہور فاروق کو تمغہ دیا ہے، اسی وجہ سے بہت سارے دیگر جو دوست ہیں، سیاسی دوست ہیں، ان کو انہوں نے تمغے بانٹے ہیں، کیونکہ ان سب کا بڑا کردار تھا۔ حالیہ جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اس میں ان کا بڑا کردار تھا۔ ایک زیادتی کی ہے انہوں نے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کا مجھے ملال رہے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو تمغہ نہیں دیا گیا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔